اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سیشن ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو بہت سارے دوست ہیں پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، جن تک یہ پہنچ جاتا ہے پروگرام، اور ہر دفعہ ہر انٹریکشن میں دوستوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہ صرف دوستوں میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ وہ لوگ جن میں صحیح معنوں میں جستجو ہے دین کو جاننے کی، جب ان کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً ہمارا قرآن ہے، ہمارا دین وہ دین نہیں ہے جس میں آپ نے یہ کتاب سے وابستہ ہونے کے لیے کہیں پر جانا ہے یا کسی خاص طریقے کار کو اختیار کرنا ہے، تو اس کتاب سے اپنائیت کا احساس ہوگا۔ ہمیں سیکھنا ہے، سر آنکھوں پہ ہر علم والے سے سیکھنا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہوتی ہیں، لیکن کتاب ہماری کتاب ہے، اس سے وابستہ ہم سب کو انفرادی حیثیت سے ہونا ہی ہونا ہے، اس کے مطابق ہماری جواب دہی ہونی ہے۔ جب اس کو ہم اون کرتے ہیں، سجیشن یہ آئی تھی کہ اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، آپ 4 دفعہ جو ہے آپ کو ویلاگ اگر ڈال دیتے ہیں تو ہمارا یہ سیشن رمضان میں بھی چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ہم بات اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی اونرشپ ہمیں چاہیے۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی اونرشپ نہیں لیں گے، جس نے غلطی جس سے ہو گئی اس سے انجانے میں غلطی ہوئی ہو اور ہمارے علم میں آ جائے کہ غلطی ہو گئی، اب ہم نہیں بچ سکتے اس غلطی پہ، وہ شخص بچ جائے گا۔ میں اس کی مثال اپنے والد کی دیتا ہوں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر انہوں نے کچھ غلط سمجھا تھا لیکن وہ ٹھیک سمجھ رہے تھے، اس کو بظاہر وہ غلط تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا تھا، وہ بچ جائیں گے۔ میرے علم میں جس دن آ گیا یہ غلطی تھی اور میں نے اس کو نہیں چھوڑا، اب میں نہیں بچ سکتا اس غلطی پر، لہٰذا ہمیں اس سے وابستہ ہونا ہے، لہٰذا ہمیں اونرشپ چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہماری اولادوں نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری ایکسرسائز ہوتی ہے، کسی کا اس میں سے نہ کوئی ڈیڈکٹ ہوتا ہے، کسی کا مرتبہ نہ کچھ۔ ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہوئے آیت نمبر 108 تک چلے گئے تھے، ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں اسی جگہ سے، اور اس کو وہاں سے آخری آیات کو جو ہم نے پڑھی ہیں آخری سیشن میں، ان کو ریوائز کر کے قرآن کو جوڑ لیں گے رمضان سے، کیونکہ رمضان اب انشاءاللہ 5 دن بعد چلا آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کیا مقام ہے یہ اتفاق سے جہاں پہنچ گئے تھے پڑھتے پڑھتے، جو ہمیں بتائے گا کہ اس رمضان میں ہمارا ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دستیاب ہے، ایک دفعہ پھر یہ موقع ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے کہ اس کتاب کو اپنی کتاب بنا لیں۔ اسی کے لیے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم کر لیں گے، کچھ باتیں ریپیٹ ہو جائیں گی، اس سے ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے، دوبارہ ایک مضبوطی ہمارے اندر آ جاتی ہے سمجھ میں، اور نکھار انشاءاللہ ہماری پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیا حق ہے تقوی کا؟ کہ ایسا نہیں کہ سب کے سامنے تو اللہ اللہ، اور جب تنہائی ہو تو پھر اللہ آپ کے دل اور دماغ سے نکل جائے۔ وہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے آپ بزنس کر رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، کوئی لین دین کا کام ہے، جس جگہ بھی آپ موجود ہیں، یہ 24 گھنٹے کا دین ہے، اور اللہ کا تقوی 24 گھنٹے کا تقوی ہے۔ یہ صرف مسجد میں اللہ کا تقوی اور مسجد سے باہر نکل کے بھول جانا یہ نہیں ہے تقوی۔ لہٰذا ہماری چھپی ہوئی اچھائی بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، جب اس کے بدلے ملیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کاش ہم نے زندگی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھر دی ہوتی۔ اسی طرح ہماری کیے ہوئے برے اعمال وہ بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، تابعداری میں تمہاری گردن جھکی ہوئی ہو آخری سانس تک۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں ہم پہنچ رہے تھے، یہی وہ جگہ جہاں سے ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، رمضان سے اس کی وابستگی ہمیں معلوم کرنی ہے، اور کیا کرو مضبوطی سے پکڑ لو کس کو؟ اللہ کی رستی کو، تم سب کے سب، اور آپس میں بٹ مت جانا، الگ الگ مت ہو جانا۔ یہ نسخہ اللہ لکھ رہا ہے، ہم اس نسخے کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی نسخہ لکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 8 ارب لوگوں سے بس رہی ہے دنیا، 8 ارب نسخے لکھیں، یہ نسخہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، بس یہی ویلڈ ہے، باقی کچھ ویلڈ نہیں۔ اگر یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے تو ہم جڑ نہیں سکتے۔ یہ ہمارا کم از کم سلیبس ہے، اس پر ہمیں جڑنا ہے، بلکہ یہی تو سلیبس ہے۔ پکڑو اس رسی کو مضبوطی سے، تم سب، جس کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تم سب، اور بٹ مت جانا آپس میں۔ کیوں کہ کیا ہوا تھا یاد کرو، اس آخری نبی کے آنے سے پہلے، اس کتاب کے تمہیں ملنے سے پہلے، اس صراط مستقیم کے تمہارے سامنے آنے سے پہلے، وذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، کیا نعمت اللہ کی تمہیں مل گئی، تم پہ ہو گئی، اس کنتم اعداء، تم تو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، فالف بین قلوبکم، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں، الفت ہم بھی کہتے ہیں، بینا تمہارے درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور کیا ہو گئے تم؟ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اخوانا،
اس نعمت کی وجہ سے. کس نعمت کی وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے, اس اللہ کی رسی کی وجہ سے. تمہاری کدورتیں جاتی رہیں, تمہاری دشمنیاں جاتی رہیں, تم بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم کیسے تھے؟ تم بالکل کنارے پر پہنچ گئے تھے آگ کے گڑھے کے. اب گرے اس آگ میں کہ جب گرے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تمہیں اللہ نے بچا لیا اس میں گرنے سے. طریقہ کیا اختیار کیا بچانے کے لیے؟ رسی لٹکا دی اس دنیا میں تمہارے لیے آسمان سے. اسی لیے اس روایت کا مفہوم ہے یہ آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی ہے یہ قرآن. یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. نبی اب کوئی آنے نہیں ہے, رسول کوئی آنے نہیں ہے. ان کا قائم مقام. کیوں نہیں آنے؟ کیونکہ نہیں آنے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کتاب میں تحریف نہیں ہو سکتی, اب اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. کیوں ذمہ ہے؟ کیونکہ نبی اب کوئی آنے نہیں ہے. پچھلی کتابوں میں امتحان کی خاطر تحریف روا رکھی گئی کیونکہ نبی نے آنا تھا, نبیوں نے پیدر پہ آنا تھا. اب تم آگ کے گڑھے سے بچے اس کے ذریعے. لیکن اگر اس کو چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جہاں سے چلے تھے وہیں تو پہنچو گے. آج ہم نے چھوڑا ہے اور ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں, سب مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم آگ کے گڑھے میں گرنے والے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اللہ جس کو بچائے سو بچائے. کذالک, بالکل اسی طرح, یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو, اپنی آیات کو. کس لیے؟ لعلکم, تاکہ تم تہتدون, ہدایت یافتوں میں سے ہو جاؤ, ہدایت پالو. اب یہ تو نبی کا کام ذہن میں رکھیں, بات کو واضح کر دینا ہوتا ہے. وہ ہرگز نہ یہ کر سکتا ہے نہ اس کا اختیار ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہم پڑھ لیں گے کہ نبی نہیں, آپ زبردستی کسی کو اس راہ پہ نہیں لا سکتے. آپ اپنے دل کو مت گھلائیں, آپ اپنی جان دینے کے در پہ نہ ہو کہ لوگ ہدایت قبول کیوں نہیں کر رہے. آپ کے ذمہ تھا بات کو واضح کر کے پہنچا دینا. بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین واضح کر کے پہنچا کر گئے کہ نہیں پہنچا کر گئے؟ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کے طریقے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں جی. یہی دین کا طریقہ ہے اور یہی دین کا عمل ہے, جو علم ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کے ذریعے. کچھ باتیں میں دہرانی ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, ہرگز ان میں سے مت ہو جانا جنہوں نے جو بٹ گئے, وَاخْتَلَفُوا, جن میں اختلاف ہوا, مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, جبکہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں, ہماری آیات ان تک پہنچ بھی چکی تھیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, انہی کے لیے بہت دردناک عذاب. اس کتاب کو چھوڑیں, دنیا کی کوئی کتاب ہاتھ میں پکڑیں اور یہ نظر انداز ہو جائے اور سمجھیں کہ کوئی فلاح ملنے والی ہے, سمجھیں کہ کوئی بہتری آنے والی ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ کتاب ہاتھوں میں نہیں ہے, اگر یہ لپیٹ کے سائیڈ میں رکھی ہوئی ہے, یا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن مطمع نظر کچھ اور ہے, فوکس کچھ اور ہے, اور سمجھتے ہیں کہ اب ہماری فلاح ہونے والی ہے. بظاہر کتنی میٹھی گولی کیوں نہ لگے ہمیں, ہو نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا لکھا ہوا نسخہ ہے. یہ سیدھا سیدھا ترجمہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, کیا لگی لپٹی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, یہ تفرقہ قرآن سے باہر نکلے, ایک قدم قرآن سے باہر نکالا, تفرقہ شروع ہوا. جب تک قرآن کے دائرے میں موجود ہے تفرقہ نہیں ہو سکتا, اختلاف نہیں ہو سکتا. اس سے ایک قدم باہر نکالا, اب سوائے تفرقے کے کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اس کے آنے کے باوجود وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, خبردار رہنا ہے ہمیں. قرآن اور رمضان, یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. یہ ہم نے روایت وہیں سے آیتیں اپنی ریوائز کر لی. یہاں سورہ آل عمران میں پہنچے تھے. کیوں کہ رمضان میں ہمارا یہ روٹین جاری عشاء کے بعد نہیں رہ سکتا, اور ہم نے یہی سوچا تھا. بے شک ہم باقی چیزیں کرتے رہیں گے, میں اپنی ایکٹیویٹی چھوڑتا نہیں ہوں, سب ملتا رہے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہماری جو بیٹھنے کی ایکٹیویٹی ہے یہ اس طرح نہیں ہوگی. باقی بہت کچھ کرنے کا رمضان میں ہمارا ذوق اور شوق قرآن سے بڑھا ہوا ہی ہوتا ہے. رمضان میں ہماری دلچسپی عبادات میں بہت بڑھ جاتی ہے. اس کا فائدہ ہم کس طرح زیادہ میں زیادہ اٹھا سکتے ہیں, یہ ہمارے 2-4 سلائیڈز ہمیں دیکھنی ہے. اللہ کرے اگر کوئی ریپیٹ بھی بات ہو رہی ہے تو میں واضح کرنے کے لیے ریپیٹ ہو جائے. کیوں دیا گیا ہے رمضان, ہمیں دیا ہی کیوں گیا ہے؟ ہمیں رمضان دیا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, سورہ البقرہ آیت نمبر 183. ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی ہوئی تھی یہ بات کہ یہ ماہ سیام تمہیں دیا ہے, تم پہ کتبہ, تمہارے لیے کیا لکھا گیا. کتاب وہ کتاب نہیں ہے, یہ قانون کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر کتبہ. یہ تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے. علیکم الصیام, یہ ماہ سیام تم پر, کیوں, کما, بالکل اسی طرح, کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلوں پہ یہ فرض کیا گیا تھا. اس وقت بھی مقصد یہی تھا, آج بھی مقصد یہی, لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کا تقوی حاصل کرو. جب اکیلے میں بھی ہوگے تو نہ کھاؤ گے نہ پیو گے. اس سے بڑی تقوی کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے جو ہم روزہ رکھ کے کرتے ہیں. اس میں بھوک اور پیاس ہمیں لگتی ہے,
ہمیں معلوم ہے کہ حلال کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دورانیے میں حرام کر دیا. جو روزہ رکھ لے گا وہ فجر سے مغرب تک حلال غذا بھی نہ کھائے گا نہ پیے گا. کیوں نہیں پیے گا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقوی کی ٹریننگ. میں نے آپ کو صوم کے بارے میں بتایا بھی تھا. کلاسیکل عربی کی ٹرمینالوجی میں جب گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جب ان کی ٹریننگ کرائی جاتی تھی، تو گرمی کے اندر انہیں کم کھانا اور کم پانی دیا جاتا تھا تاکہ وہ ٹرین ہو سکیں کسی بھی قسم کی سختی کے لیے. یہ رمضان مسلمانوں کے لیے ری انرجائز ہونے کا، خاص طور پہ اپنے ایمان کو ری انرجائز کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے. زیادہ میں زیادہ ہماری وابستگی ہو. ذہن میں رکھیے ابھی ہم جو پڑھنے والے ہیں کہ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا. ماہ صیام کا مطلب اللہ کے تقوی کی ٹریننگ. اب دیکھیں آگے، لعلکم تتقون فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں. ہم تلاش کرتے ہیں اس رات کو ہر رمضان کے اندر. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کوئی ایک رات، ہمیں ایک رات بھی مل گئی، سوچیں پھر کیا برکتیں اس رات کی ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کہ ہم نے کس کو نازل کیا؟ اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ قدر والی رات کیا ہے. لیل رات کو کہتے ہیں، یہ قدر والی رات کیا ہے اس رات کی قدرتیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے بھی. 1000 مہینوں سے بھی. کیوں بہتر ہے؟ اس سے بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. جس فیصلے کا اللہ نے ہمیں بتایا یہاں پر، وہ کیا فیصلہ تھا؟ کہ یہ قرآن نازل کیا گیا. یہ یہاں پر یہ فیصلے ہوا. لہذا دیکھیں اس قرآن کی، تو یہ رات ہمیں یہاں سے پتہ چلی اور وہاں سے پتہ چلا کہ رمضان تقوی کی ٹریننگ ہے. ذہن میں رکھیے گا ساری باتیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں نازل کیے جاتے ہیں فرشتے بھی، والروح، اور روح قرآن کی ٹرمینالوجی میں روح الامین جبرائیل خاص طور پہ، باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم کے ذریعے تمام تر فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں. اور قرآن جبرائیل نے ہی لا کے دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی پہنچانے کی ذمہ داری روح الامین کے ذریعے اللہ تعالیٰ. مطاع ثم امین ذی قوت عند ذی العرش مکین، مجال ہے جو اس سے کوئی میسج اچک سکتا ہو، اس جبریل کے ذریعے اللہ پیغام رسانی کرواتا تھا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اس رات میں. تو قرآن ہمیں پتہ چلا لیل القدر میں دیا گیا. سورہ دخان دیکھیے، حامیم والکتاب المبین، گواہی ہے اس کتاب کی جو بالکل روشن، بالکل واضح کتاب ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے بہت ہی مبارک رات میں. انا کننا منذرین، اور ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں خبردار کر دیں گے. کیا رحمت ہے، کیا اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہیں موت سے پہلے خبرداری مل جائے گی. جو خبرداری لینا چاہے لے لے اور جنت کے حقدار بن کر آئے. یہی تو ہے نعمت، یہی تو ہے اتمام نعمت. یہ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مت کرنا اور یہ کرنا، تو یہ خبرداری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں تمام حکمت والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ مبارک رات ہے، یہ قدرت والی رات ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ظہور ہوتے ہیں. اور فرمایا سورہ بقرہ میں دوبارہ جا رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو پتہ چلا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور یہ بہت ہی مبارک اور قدرت والی رات تھی. تو یہ رمضان میں اس لیے اس رات کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہے یہ قرآن؟ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہ بینات من الہدا، کیسی ہدایت؟ بالکل واضح، دو ٹوک، کھلی ہوئی بین ہدایت. والفرقان، اور کیسی ہدایت؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ فرقان ہے، صحیح کو غلط سے الگ کر دینے والا. اگر کسی چیز میں دین کے نام پہ اختلاف ہو بھی رہا ہے، تم جدا ہو بھی رہے ہو، تو ایک ہو جاؤ قرآن کو استعمال کر کے. یہ ہے قرآن. یہ کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ رمضان میں، جو کہ کس لیے ہے؟ تقوی کے لیے. تو اس سے پہلے کہ آپ قرآن وصول کرتے، آپ کو تقوی کی ٹریننگ کرائی گئی ہے. پہلے ایسے نہیں آپ کے حوالے قرآن کر دیا گیا. اس کے لیے اس مہینے کا اہتمام ہوا ہے، اس کے لیے اس رات میں فیصلے ہوئے ہیں جو قدرت اور برکت والی رات ہے. پورے مہینے کا اسٹیج سجایا گیا ہے اور قرآن کو حوالے کیا گیا ہے. تم تو اب تقوی کی ٹریننگ میں ہو، تم تو کھانا پینا، حلال کھانا پینا چھوڑے بیٹھے ہو. یہی وقت ہے اس کتاب کو وصول کرنے کا، یہی وقت ہے اس کتاب سے وابستہ ہونے کا، یہی وقت ہے اس کتاب سے ہدایت وصول کرنے کا اور اپنے اوپر اس کو نافذ کرنے کا، اپنے کردار میں اس کو لے کے آنے کا.
دیکھیں نماز کے لیے کیسی پریپریشن ہم کرتے ہیں، جگہ بھی صاف، جسم بھی صاف، کپڑے بھی صاف، قبلہ رخ، تو نماز شروع ہوتی ہے۔ تو دیکھیں رمضان کے اس قرآن کے لیے تیاری کیسی کروائی گئی، کیا بتایا گیا کہ ایسی مت، یہ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھوں میں آ رہی ہے، کیا ہم نے یہ اہمیت دی ہے اس کتاب کو، کیا ہم اسی طرح وابستہ ہو رہے ہیں اس سے؟ اللہ کرے کہ ہم ہوں، یہی بار بار دہرانے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ رمضان آیا چاہتا ہے، اس پورے رمضان کا اسٹیج سجایا اس قرآن کے لیے گیا ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے رمضان تو سال میں ایک مرتبہ آ رہا ہے، یہ آپ سے کہا گیا کہ آپ نماز کو قائم کیجئے۔ یہ پہلی ہدایت جاری کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، جیسی اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہم تمہیں نبوت ادا کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں سے یہ آیت آئی ہے، آیت نمبر 14، وَإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک میں ہی ہوں اللہ، کوئی نہیں ہے میرے سوا اللہ، اور کیا کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، صلاۃ کو قائم کرو تاکہ میری یاد دہانی قائم رہے۔ بس پورے قرآن میں ایک مقصد ہے صلاۃ کا، ہم اس سے کتنے بھی فائدے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہم اپنے سمجھیں کہ ہمارے جوڑوں کے درد کا علاج ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ مقصد ہم سوچ لیں، یہ اس کے اینسلری فائدے ہیں، یہ اس کی فرنج بینیفٹس ہیں۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہے اللہ کی یاد دہانی، اللہ کی یاد دہانی یعنی کہ آخرت آئے گی، اس دن اعمال کے بدلے ملیں گے۔ نماز یاد دہانی کیسے قائم کراتی؟ کیا سیدھے کھڑے ہو کے، تھوڑا جھک جا کے اور سر زمین پر ڈال کے یاد دہانی قائم ہو جاتی ہے؟ بالکل، ہمارا پورا وجود سجدے میں جائے بالکل ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو دہراتے ہیں، ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہم مریں گے، یوم الدین آ جائے گا، یہ پڑھتے ہیں اس نماز میں ہم، یوم الدین آئے گا، اس کا کوئی مالک ہے، اس دن کیا ہوگا، انعام یافتہ لوگ بھی قرار پائیں گے اور غضب کے حقدار بھی لوگ قرار پائیں گے، اور یہ بھی کہا جائے گا تم آئے تو ہو لیکن تم بھٹکے ہوئے آئے ہو، بھلے کتنے ہی میٹھی گولیاں کھا کر آ گئے ہو، کچھ بھی کر آ گئے، تم قرآن پر نہیں آئے تھے۔ ماضی میں بھی تاریخ پوری کھڑی کر رکھی ہے سورہ فاتحہ نے کہ پہلے بھی سلسلہ جاری رہا ہے نبیوں کی امتوں میں کہ انعام یافتہ بھی گزرے ہیں، مغضوب بھی گزرے ہیں اور بھٹکے ہوئے بھی گزرے ہیں۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، یہ سبق ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں فاتحہ پڑھ کر، پھر اس سبق کے بعد اس دعا کا جواب ملاتے ہیں کوئی قرآن کا حصہ پڑھ کر، اور یاد دلا لیتے ہیں اپنے، کبھی سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں تو سبھی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، تو کبھی بقرہ کا حصہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کہف پڑھ رہے ہیں، کبھی زمر پڑھ رہے ہیں، ہر چیز ہمیں بار بار یہ بتا رہی ہوتی ہے قرآن کی، دیکھو عمل کے بدلے ملیں گے، اس دن میرٹ چلے گا، یاد دہانی قائم ہو جاتی ہے۔ 5 مرتبہ یہ میسج نماز دیتی ہے، یہی اس کا واحد مقصد ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، یاد دہانی کے لیے نماز قائم کرو۔ رمضان کس لیے دیا گیا؟ قرآن کے لیے۔ نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ یاد دہانی کے لیے۔ کیسے ہوگی؟ جب اس میں پڑھا جایا والا قرآن آپ کی سمجھ میں آئے گا، یہ آپ اپنے لیے دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اہدنا، کون دعا مانگ رہا ہے اس نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے اس صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ویسا نہیں جس پہ چل کے آپ کے غضب کا غدار ٹھہر جائیں، اور ویسے نہیں کہ بھٹک کے رہ جائیں۔ یہ ہے نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا مقصد، اس میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آئے گا تو نماز بنے گی۔ پھر کیسے یہ ذکر کہاں سے لے آئے ہم؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کا ایک نام ہے الذکر، یاد دہانی۔ پورا قرآن ہے کیا؟ یاد دہانی۔ وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت ہمارے ذمے، کیونکہ نبی اب کوئی آنے نہیں ہے۔ اب اگر یہ کتاب تبدیل ہو جائے، اس میں امتحان کی خاطر بھی تبدیلی روا رکھی نہیں جائے گی۔ اب امتحان کیا رہ گیا؟ دیکھو قرآن 100% محفوظ ہے، اب تم اس میں بھٹکنے کے لیے راہیں تلاش کر رہے ہو۔ کتاب کا تو حرف ہم میں سے ہر کوئی گواہی دے کے کھڑا ہوا ہے، ہر قربانی دینے کو تیار ہے کتاب کے لیے، اس کا حرف وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما کر گئے اپنی زبان مبارک سے، صحابہ کرام نے، اور ہر امت نے آگے تک پہنچایا۔ ہماری ذمہ داری آ گئی کہ ہم بھی پہنچائیں کہ اس کی یہ 100% محفوظ پہنچ گیا ہے۔ یہ ذکر ہے، یاد دہانی، یہ یاد دہانی آپ کو ہر نماز میں لینی ہے، یاد دہانی آپ کو نمازوں کے باہر لینی ہے، جب آپ وابستہ ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس یاد دہانی کو وصول کرنے کے لیے قرآن کا پورا رمضان کا اسٹیج سجایا گیا ہے، تاکہ اب تقوی کی صورت میں ہوں جب یہ قرآن وصول کیا جا رہا ہو۔ ایسے ہی انسانیت کو وصول کروایا گیا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، جس کسی نے انکار کیا اس یاد دہانی کا جبکہ یہ آ بھی چکی، سورہ فصلت، لما جاءہم جبکہ یہ آ بھی چکی، وانہ لکتاب عزیز، تو یاد رکھو بہت ہی قوت والی کتاب ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ سب سے بڑے قدرت رکھنے والے، سب سے بڑے حکمت رکھنے والے کی طرف سے نعمت کے طور پہ تمہیں کی گئی ہے۔ اپنے آخری نبی رسول کو اس نے عنایت فرمائی ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ابھی کتاب محفوظ چھوڑی گئی ہے۔ نبی کوئی آنے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ کوئی بھی چیز مستقبل سے یا ماضی سے کرپٹ اس میں داخل ہو سکے. تنزیل من حکیم حمید، یہ نادل ہی کی گئی ہے بہت ہی حکمت والے اور بہت ہی ستودہ صفات، سب سے زیادہ بہترین صفات رکھنے والے کی طرف سے. اس میں باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا. باطل اگر ہوگا تو کتاب سے باہر ہی ہوگا. اگر وہ ہوگا اور آپ کو معلوم کرنا ہو کہاں ہے کہاں نہیں، یہ کتاب موجود ہے، یہ کہیں چلی نہیں گئی. اس سے پہلے جو بھی دین کی تاریخ تھی یا دین کے علاوہ اگر کچھ غلط تھا کتاب بتا دے گی آپ کو. تورات میں تحریف ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے کہاں نہیں، قرآن سے پوچھ لیجئے. انجیلوں میں تحریف ہوئی ہے، کہاں ہوئی کہاں نہیں، قرآن سے پوچھ لیجئے، بتا دے گا. قرآن کے بعد جو کچھ کسی نے لکھا، سمجھانے کے لکھا، سر آنکھوں پہ کوشش کی ہے، 100% اخلاص سے کی ہے. جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے، انسانوں کا کام ہے نا، ہوئی ہے تو قرآن بتا دے گا آپ کو. 1450 سال اپنے بعد بھی گزار چکا، من بین یدیہ والا، تو اس کی ماضی میں تو ہزاروں سال گزر گئے، اس کے بعد بھی 1450 سال گزر گئے. کتاب جگمگا رہی ہے، ہر غلطی کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آپ اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کریں، اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں، اس سے یاد دہانی حاصل کریں، دیکھیں یہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہماری زندگیوں میں، اور اس سے ہماری اور ہماری اولادوں کی زندگیاں سنورتی ہیں کہ نہیں سنورتی. یہ وہ قرآن ہے، اس سے وابستہ ہونا ہے. اس رمضان کے اندر کیا کرنے آئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. کما اس لیے کہا کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ چکے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ مجھے امام الناس بنا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو پھر ضرور بضرور ان میں سے ایک رسول بھیج دیجیے گا. دعا مانگ لی تھی جو ان کو پاک صاف کرے قانون اور حکمت کے ذریعے، کیونکہ آپ ہی تو ہیں قدرت والے، آپ ہی تو حکمت والی. دعا مانگی تھی البقرہ میں آیت نمبر 129 میں غالباً، اگر مجھے صحیح یاد ہے. اس کا جواب اللہ نے دیا تھا کما، لہٰذا دیکھو آ گیا، ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے اندر سے ہی ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، یہ تمہیں ہماری آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے. دیکھیے لفظ بھی آ گیا، یتلو تلاوت ہم بھی کہتے ہیں، یہ پڑھ کے سناتا ہے، علیکم تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، آیاتنا ہماری آیات کو. اس کا کچھ مقصد ہے، ایسے نہیں پڑھ کے سنا رہا واہ واہ کیا خوبصورت آواز سنائی، کیا اچھی طرز ہے، کیا مخارج ہیں. نہیں جی نہیں، ضرور ہو، اچھی بات ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اس میں جو کچھ ہے اس کے ذریعے تم نے کچھ حاصل کرنا ہے، تمہارا تزکیہ ہونا ہے. اس کے لیے 2 انگریڈینٹ ہیں اس میں، اور وہ ہے اس میں قانون اور وہ ہے اس کی حکمت. اگر میں یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ ان آیات میں تلاوت کی کیا جا رہی ہے، اگر میں سمجھ ہی نہیں رہا تو کیا اس میں بیان کیا گیا قانون اور حکمت میری سمجھ میں آ جائے گا؟ آ سکتا ہے کیا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس رمضان میں ہمیں اس پوائنٹ کو ہم نے اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے اتر جائیں، ہم نے ایک ایک قطرہ کر کے وابستہ ہونا ہے، ایک ایک آیت کے ذریعے وابستہ ہونا ہے. ہم وہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پڑھیں گے سورہ توبہ میں جا کر، یہ مانا ہی نہیں مسلمانوں سے کہ آپ سب دنیا کے کام چھوڑو اور 30 سال دین کے مفسر بننے میں نکال دو. نہیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ فوج میں جائیں، آپ انجینئر بنیں، آپ بزنس مین بنیں، ایجوکیشنسٹ بنیں، کچھ بھی بنیں. مریں گے تو کچھ بھی بنیں، جب مریں گے تو اپنا حساب کتاب بھی دیں گے. لہٰذا اس کتاب کو اپنانا ہوگا، اس سے وابستہ ہونا ہوگا، علم کی خدمت کرنے والوں کی خدمت سے فائدہ اٹھانا ہوگا، لیکن اون کرنا ہوگا. لیکن بغیر سمجھے یہ اونرشپ آئے گی کیسے؟ میں اس کے صفحے پلٹتا جاؤں اور سمجھوں کہ میں نے تلاوت حق ادا ہو گیا مجھ سے، یہ جو نبی کرنے آئے تھے ہو گیا میرا، اب میں صرف اس کو اوپر سے گزروں گا. جیسے کہ کسی کے سامنے جاپانی اسکرپٹ رکھ کے اس کو رٹا دیا جائے اور بولے بس ٹھیک ہے اب تمہیں ساری بات سمجھ میں آ گئی جو کچھ لکھی گئی ہے اس میں. کیا ہماری عقل نے کبھی یہ باور کیا ہے کسی اور کتاب کے بارے میں؟ آج تک بھی کبھی جو قرآن کے بارے میں باور کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری اولادیں بھی مطمئن ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ بس یہ پلٹا یہ پلٹا یہ پلٹا اور ہمارے سارے مقاصد پورے ہو گئے. کہاں سے مقاصد پورے ہو گئے ہمارے؟ تو امید ہے یہ باتیں ہمارے دلوں میں جا رہی ہیں. کیوں؟ ہم نے پہلے بھی 2-3 دفعہ پڑھا ہے. یہ کیوں دیا گیا قرآن؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، مجھے وحی کے ذریعے یہ قرآن دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نبی کے نام لے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن پہ ہم جان قربان کرنے پہ ہم ایک پس و پیش نہیں کرتے، اللہ کا ایمان ہمارے درجہ پہ پہنچے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، مجھے وحی کے ذریعے قرآن دیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں، اس کے ذریعے. وَمَن بَلَغَ، اور ان کو بھی جہاں تک یہ پہنچے، جہاں تک آخری آنے والے انسان کے اس دنیا میں اگر اس کی ہدایت ہونی ہے، اس کی خبرداری ہونی ہے، اس کو بشارتیں ملنی ہیں اس کتاب کے ذریعے. آپ 1000 کتابیں لکھیں اور 1000 کتابوں کو سر پہ اٹھا کے گھما کریں، اگر اس نسخے سے اوپر کوئی نکل سکتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ پھر بہت اس کی عقل کو سلام ہی کریں گے ہم. یہ ہے نسخہ، یہ ہے نسخہ. ہر محنت اس نسخے کی طرف ہونی چاہیے.
ہر محنت اس نسخے کی طرف چاہیے. کیا لگی لپٹی ہے آپ خود دیکھیں. اتنی عربی ماشاء اللہ ہم نے پڑھنا سیکھ لی. وَأُوحِيَ وہی ہم سمجھتے ہیں. إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ وہی کہ یہ قرآن مجھے دیا گیا. لِأُنذِرَكُمْ کہ تمہیں خبر جو سامنے کے مخاطبین ہیں بِهِ اس کے ذریعے تمہیں خبردار کروں. اور وَمَن بَلَغ جہاں تک اس کا ابلاغ ہو. تو ابلاغ والے ہم بیٹھے تو ہیں 1450 سال گزر کے وہی قرآن تو پڑھ رہے ہیں. ہوا ہم تک ابلاغ نہیں ہوا اس کا, پہنچا ہم تک نہیں پہنچا, تو اس کے ذریعے خبرداری لینی ہے. تو سمجھیں گے تو لیں گے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید آخری آیت سورہ قاف کی. اس قرآن کے ذریعے خبردار کیجئے ان کو جو خبرداری لینا چاہیں, جو سمجھیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے, حکمت والے کی طرف سے دی گئی ہے, سب سے زیادہ باخبر کی طرف سے دی گئی ہے. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر سورہ ہود کی پہلی آیت. اس کی آیات بہت محکم ہیں. یہ اپنی تفصیل بیان کرنے والی ہیں, جس کے لیے ہم یہ بیٹھتے ہیں, ادنا کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ہمارا قرآن کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. یہ اس میں تفصیل ہے اور ہم بار بار ہی ثابت کر رہے ہیں کہ کیسے اپنی تفصیل یہ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن دینے کا مقصد. اگر اب تک کوئی بات واضح نہیں ہوئی تو دیکھیے اب کیا بات ہمارے سامنے سورہ صاد میں سے رکھی جا رہی ہے. کتاب انزلناہ الیک یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف. مبارکن بہت ہی مبارک ہے, یہ برکتیں ہی برکتیں اس میں. یہ ہے زندگی بنا دینے والی, یہ ہے آخرت سنوار دینے والی. لیدبروا آیاتہ تاکہ ان کی آیات پہ غور کیا جائے, اس کی آیات پر غور کیا جائے. ولیتذکر اولو الالباب اور جو عقل والے ہیں سے یاد دہانی حاصل کر لیں. بغیر سمجھے یہ کیسے ہو سکتا. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کس کس شعبے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, کون کون سے مینول پڑھتے ہوں گے, کون کون سی کتابیں پڑھتے ہوں گے. دیکھا 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 آگے پیچھے گھمایا پلٹ کے رکھ دیا اور کہا میں سمجھ گیا سب کچھ. یہ مقصد نہیں ہے اس کا. کہیں ایک دفعہ تو یہ بتا دیتا کہ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے اس کا. لیدبروا آیاتہ تدبر کیا جائے اس کی آیات پر, اس سے یاد دہانی لی جائے. کون لے گا؟ عقل والے. اللہ کرے ہم عقل والے بن جائیں. اللہ عقل والا اس کو نہیں کہتا کہ دیکھو کتنا عقل والا ہے, 4 فیکٹریاں چلا رہا ہے, 40 اپنا جہاز بھی خرید لیا, بہت ہی عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے آخرت سنوار لی اس زندگی کے موقع سے فائدہ اٹھا کے, وہ عقل مند ہے. بار بار قرآن میں اسی کو کہتا ہے بہت عقل مند نکلا, بہت عقل مند نکلا, آخرت سنوار لی, بہت عقل مند نکلا. دنیا بھی مل جائے, آخرت خراب کیے بغیر دنیا بنا لی, بہت عقل مند ہے. لیکن دنیا بناتا چلا گیا اور آخرت خراب کر لی, اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں. اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا سوائے اپنے آپ کے. اب کیوں کر رہے ہیں ہم اس رمضان میں, کیوں یہ سب کچھ کریں جو ہم نے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی؟ کیونکہ اگر ذہن میں رکھ لیجئے, کچھ بھی نام رکھیں, کچھ بھی کریں, کچھ بھی آگے جائیں, اطمینان کے دائرے میں کچھ بھی آگے بڑھتے جائیں, لیکن جو بنیادی دائرہ ہے, جو ہماری فلاح ہماری حفاظت کا دائرہ ہے, وہ ہے اسلام کا دائرہ. جو رنگ ہمارے اوپر چڑھا نظر آنا چاہیے وہ صبغت اللہ ہے, وہ اللہ کا رنگ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کوئی لگی لپٹی ہمیں بتانے کو چھوڑی ہے. تو آل عمران میں پڑھا بھی تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس تو صرف اسلام ہے دین. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم. اس دین کو چھوڑیں آپ, اس نام میں اضافہ کریں, اس نام میں کمی کریں اور فلاح کی راہیں تلاش کریں, سوائے اپنی بربادی کی کچھ اور تلاش نہیں ہوگا. اس رمضان میں دوبارہ اعادہ کیا جائے اس بات کا. یہ دین کوئی مخفی دین نہیں ہے, یہ دین کہیں چھپا ہوا نہیں ہے, یہ روشن جگمگاتا ہوا دین ہمارے ہاتھوں میں ہے. اگر ہم اس سے وابستہ نہیں ہو رہے, ہماری اولادیں سے وابستہ نہیں ہو رہی, اور پھر اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کچھ فلاح ملنے والی ہے, تو اب اس رمضان میں اس غلط فہمی کو دور کیا جائے دوبارہ. کیوں؟ آخری سلائڈ پر پہنچ گئے ہیں. اب بتائیے اس کے بعد کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی نہیں, بات واضح نہیں ہوئی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی وسلم کے ذریعے کیا بات کہلوا رہے ہیں. سامنے کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, قریش بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, اور بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, اور نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. یہ ہے ہی دین ابراہیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین, بے شک ان لوگوں نے, فرقوا دینہم, جنہوں نے اس دین کے ٹکڑے کیے ہیں, اس کو الگ الگ کیا ہے. ابھی کن سے بات کی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی 3 ٹکڑے کر رکھے ہیں. ایک قریش کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہیں تو ابراہیم ہمارا باپ تو ہے, لیکن ہم نے بتوں کی پوجا کرنی ہے. یہود ہیں, کہہ رہے ہیں بس ہم ٹھیک, باقی سب جہنمی. نصارہ کے پاس کچھ نہیں, قریش امی جاہل, اور نصارہ کہہ رہے ہیں بس ہم ٹھیک, باقی سب غلط. اور آج کے کتنے نام ہیں مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, اور جو الگ الگ گروہ میں بٹ گئے, لست منہم فی شیء, آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جی. سورہ الانعام آخری آیتیں جا کے پڑھیں، ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے، یہ اسی کے نسخے کی کاپی ہم یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ترجمہ دیکھیں، اگر کہیں سے آپ کو دائیں بائیں کسی بھی میں مل جائے تو بہت اچھی، ہم اس کو اور دوبارہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کا ان سے. اعلان کیجیے ان کے سامنے، کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ اب اگر اس دین میں تم نے اس کے نام کے علاوہ کچھ کیا، اس میں الگ الگ ہونے کی تم نے جرت جسارت کی، تو نبی کہیے ان سے کہ میرا تم سے آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. الفاظ بھی یہی ہیں، لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ. ان کا اب یہ جانے اور اللہ جانے، چھوڑے ان کو ان کے حال پر. یہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے، انہوں نے دین ابراہیم کو چھوڑا ہے، اس میں فرقے بنائے ہیں، اپنا نام بدلنا چاہتے ہیں، چھوڑے ان کو ان کے حال پر، اللہ جانے. اور یہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اب اللہ ان کو خود بتائے گا جو کچھ کرتوت یہ کرتے ہوئے آئے. اللہ نہ کرے ہم کبھی ان میں سے ہوں، اللہ نہ کرے ہماری نسلیں کبھی ان میں سے ہوں. یہ بربادی ہی بربادی ہی بربادی ہے. سنیے کیا کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا. جو کوئی بھی ایک نیکی کے ساتھ آیا اس کو عشرہ 10 عشر امثال، اس جیسی 10 نیکیاں پالے گا ہم سے. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی بھی کسی بدی کے ساتھ آیا، فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون، تو پھر اس کے پاس اسی کا تو برائی کا بدلہ پھر برائی تو ملے گی، اور پھر کیا ملنا ہے. ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے تم نیکیاں کر کے لائے اور ہم تمہیں گناہ دے دیں، اس کے بدلے ہم تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں. لیکن جیسا لاؤ گے ویسا پاؤ گے. یہی ہے دین اسلام. قل، اے نبی، آخری نبی کی زبان سے اللہ جاری کروا رہا ہے، رہتی دنیا تک جہاں قرآن پہنچنا ہے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی جانب، اس پر چلا رہا ہے میرا رب مجھے. کیا ہے وہ؟ دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. وہی دین جو بالکل صحیح قائم دین ہے. کون سا دین؟ ابراہیم کا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، جو کہ یکسو تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا. اسلام جس دین کا نام ہے اس کا حنیف، بالکل یکسو، نہ دائیں نہ بائیں. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز نہیں تھا مشرکین میں سے. اس کے بینر تلے کے دین کا نام لیتے ہو اور اپنے نام بگاڑتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ قریش، یہود اور نصارہ کو بتا رہا ہے. جتنے چاہے نام ایڈ کریں اس میں، آپ اسلام مسلمان سے نام نکال کے کچھ بھی ڈالیں اور پڑھتے چلے جائیں. ان سے کہیے نبی، کہیے کاش ہماری دل سے ایک دفعہ برآمد ہو جائے، صدق دل سے ہماری اس میں بھلائی ہے دنیا کی اور آخرت کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان سے کہیے میری تو صلات، میری تو قربانی، صلات اور قربانی یعنی کہ میرا جینا اور مرنا، محیای و مماتی. دیکھیں کیا ریلیٹ کرتا قرآن، کیسا بلیغ قرآن ہے. یہاں بتائیے ان سے کہیے میری صلات کہ میری زندگی، ان سے کہیے میری قربانی یعنی کہ میری موت. للہ رب العالمین، صرف اور صرف ایک رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. لا شریک لہ، میں ہرگز اس کا شریک کرنے والا نہیں. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں تو سب سے آگے بڑھ کر مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں. سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کروا کے اعلان کروا رہے ہیں اللہ. قل غیر اللہ ابغی ربا، میں کسی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رب بناؤں گا. وہو رب کل شیء، جبکہ ہر چیز کا اس کائنات میں رب وہی ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کچھ بھی کمائی کوئی نفس نہیں کرتا سوائے اپنے لیے، اسی کو ملتی ہے وہ کمائی. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہرگز کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہ باپ کسی بیٹے کا، نہ بیٹا کسی باپ کا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد اپنے رب کی طرف تمہیں پلٹ کے آنا ہے. فینبئکم، وہ تمہیں ضرور بتائے گا. بما کنتم فیہ تختلفون، جو کچھ تم اختلاف کرتے ہوئے آئے ہو اس دین کے اندر. دیکھیں یہ دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، اس رمضان کی بھی ہر نماز میں مانگیں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین ہمارے دلوں سے نکلے. اس کے ساتھ جوڑتے ہیں قرآن کو اس کا جواب سننے کے لیے. میں آج صرف ایک حصہ قرآن کا سنا کے میں آپ کی بس اجازت لے رہا ہوں یہاں پر.
شاید ہمارے اندر ایک اور ارتعاش پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں. مغضوب کی ایک تصویر کھینچی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر. تم بار بار ہی دعا مانگ رہے ہو, بار بار کہہ رہے ہو مغضوب نہیں ہونا چاہتے, بار بار کہتے رہتے ہو. ایک سال میں 1800 نمازیں پڑھتے ہو, 1800 نمازیں, رکعتیں نہیں گن رہے ہم. 10 سال میں 18,000 نمازیں پڑھی ہیں. 20 سال بعد نے 36,000 نمازیں پڑھی ہیں. جس نے 20 سال نمازیں پڑھی ہیں, رکعتیں کون گن رہا ہے؟ گنے. ہر رکعت میں بار بار دہراتے رہتے ہو. یار کبھی دل سے بھی دہراتے ہو؟ اگر ایک دفعہ بھی ہم دل سے دہرائی ہے اور رویہ ویسا نہیں ہے تو پھر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اگر سنو پھر مجھ سے, پورا قرآن تمہارے سامنے بچھا دیا ہے میں نے. اس میں انعام یافتہ لوگوں کے علم اور عمل ہیں, اس میں غضب کے حقدار ہونے والوں کے علم اور عمل ہیں, اس میں بھٹک جانے والوں کے علم اور عمل ہیں. تو ایک تصویر دیکھتے جاؤ, یہ میری طرف سے آپ کے لیے. ہم سب اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں رمضان سے پہلے, کہ سورہ جمعہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, آیت نمبر 5 ہے, تم کہہ رہے تھے مغضوب جیسے نہیں ہونا, تو میں ذرا مغضوب کی جھلکی سنا رہا ہوں آپ کو. مثل الذین حملوا التوراۃ, ان کی مثال جنہیں ہم نے تورات دی تھی, ثم لم یحملوها, جن سے پھر یہ بوجھ اٹھایا نہیں گیا, کمثل الحمار یحمل اسفارا, اس گدھے کی سی ہے جس پر ایک دفتر تو لاد دیا گیا لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کمر پہ کتابیں لادی ہیں کہ یا مٹی کی بوریاں لادی ہیں یا نمک لادا ہے میری کمر پہ. بس اٹھائے گھوم رہا ہے, اور پر چلا میں بوجھ تو ڈھو رہا ہوں نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے. ان سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے, یہ گدھا لکھا ہوا ہے یہاں پر. اللہ کرے نہ ہم نہ ہماری نسلیں گدھے بن کے زندگی گزاریں. پھر رمضان آ رہا ہے, ہم پھر اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ پلٹو, وہ پلٹتے ہی چلے جاؤ. دیکھیں کیا سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ. دعا مانگ رہے ہیں بار بار اس سے بچنے کی. اللہ ان جیسے نہ ہو جائیں, ان مغضوب جیسے نہ ہو جائیں کہ جو اس گدھے اس دفتر کو اٹھا کے تو گھوم رہے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ بوجھ کیا لدا ہوا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بہت ہی بری مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, ایسے ظلم کرنے والوں کو اللہ ہدایت کیوں دے گا؟ بالکل نہیں دیتا اللہ. اس لیے ہمیں سنایا گیا کہ ہم نے دعا مانگی, اللہ میں بتا دیجئے, ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا. یہ ہم نے نہیں کرنا, ہم نے گدھے بن کے زندگی نہیں گزارنی. اللہ کرے ہم گزارے بھی کبھی نہیں. لہٰذا یہ میری دس بستہ درخواست ہے, یہ میں اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. آپ لوگ تو یہ کرتے ہی ہیں. اس رمضان مبارک میں ہرگز قرآن کو ختم مت کیجیے گا. خدا کے لیے اس رمضان میں قرآن کو ختم مت کیجیے گا. اس رمضان میں قرآن کو شروع کر لیجیے. پتہ نہیں کب موت آ جائے, ہم میں سے کس کی آ جائے. نہ 2 سال کا بچہ موت سے مبرہ ہے, نہ ہم میں سے 70 سال کا موت سے مبرہ ہے کہ اگلا رمضان بھی ملے گا اس کو. اور کہیں قرآن ختم ہی نہ ہو جائے دوبارہ. کیا ختم ہوگا؟ یہ پلٹا, 1 ختم, 2 ختم, 3 ختم. کیا ختم؟ زندگی ختم ہو رہی ہے. قرآن تو شروع بھی نہیں ہوا آج تک کبھی. یہ کبھی شروع بھی ہوگا ہماری زندگیوں میں؟ نہیں ہوگا. اس کو اب شروع ہو جانا چاہیے. کیا پتہ ہم 1 سورت پڑھ سکیں ہماری موت آ جائے, کیا پتہ 2 آیتیں سمجھائیں موت آ جائیں. نیت بن جائے گی, یقین مانیں کچھ نہ کچھ فلاح مل جائے گی. ہم جن کو آتا ہے اس کو ری انفورس کریں, جنہوں نے نہیں شروع کیا آپ شروع کر لیں. لیکن کرنے کا کام یہ ہے, ہماری اولادوں کو پرکھ جائے, یہ ختم کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو انسانیت ختم ہو جائے گی, ختم نہیں ہو پائے گا. ہم کیا ختم کی رٹ لگا کے رکھے ہوئے. کب ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ یہ پلٹنے کی کتاب نہیں ہے. کبھی اخبار بھی نہیں پلٹا اس طرح تو ہم نے, بغیر کچھ ایک چیز سمجھے ہوئے اس کے صفحے پلٹ لیتے ہیں. ہم بھی پلٹ لیتے ہیں, ہماری خواتین بھی پلٹ لیتی ہیں, ہمارے بچے بھی پلٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بلے بلے رمضان کو مار لیا ہم نے, بہترین پورا ہو گیا معاملہ. شروعات لے لیں, اس سے شروعات لے لیں. یاد کریں کہاں سے شروع ہے؟ رمضان سے معاملہ شروع کیا ہے. اس کی مقدر رات میں, اس کی برکت والی رات میں اللہ نے کتاب دیا ہے. تقوی پہلے سمجھا ہے, کتاب بعد میں ہاتھ میں دی ہے. یہ خبرداری کے لیے ہے, یہ بشارتوں کے لیے ہے, یہ اس کی حکمت سمجھنے کے لیے ہے, یہ اس سے قانون سمجھنے کے لیے ہے, یہ اس کو اپنا بنانے کے لیے ہے. اس سے زندگی ہے, اس سے آخرت ہے. اس کو اب شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم شروع کریں گے. ہم نے ادنا سی کوشش بھی کی ہے. رمضان میں اس سلسلہ اور طرح جاری رہے گا. ہماری اپنی انڈیویجول پڑھائی جاری رہے گی, اور عید کے بعد انشاءاللہ ہم فوراً ہماری جو نشستیں ہمارے قرآن یہ بھی ہم شروع کریں گے. دعا مجھے یاد رکھیے. میں سما خراشی کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں میرا دل نکل کے سامنے آ جائے, یہ میرے اندر بات چلی جائے اور ہم سب کے اندر چلی جائے. یہ قرآن ہمارا قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.